علیہ وسلم نے فرمایا ولی جمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولی دینہا، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اس لیے کہا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان پہلے مال کی طرف ہوتا ہے، حسب و نسب کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی خوبصورتی کی طرف ہوتا ہے۔ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو سماج اور معاشرے نے غیر شرعی رسم و رواج کو ایسا اپنے اوپر لادا ہے کہ بچی اگر پیدا ہوتی ہے فوراً باپ سوچنے لگتا ہے کہ اب ہماری بیٹی کی شادی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، اسی وقت سے وہ جمع کرنا شروع کر دیتا اگر نارمل قسم کا انسان ہوتا ہے تو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار ادھر ادھر جانوروں کی طرح بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر مبعوث کی ہے۔ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص امام الانبیاء احمد مصطفیٰ، آمینہ کے لال حسن و حسین کے نانا، فاطمہ کے باپ، عائشہ کے سرتاج، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر کے اس دار فانی کے اندر بھیجا۔ محترم سامعین، آج کا یہ خطبہ جمعہ جس موضوع پر ہونے والا ہے وہ موضوع آپ سب کو غالباً پتہ ہوگا، شادی بیاہ میں غیر شرعی رسم و رواج۔ یقیناً شادی بیاہ میں غیر شرعی جو رسم و رواج ہیں، یہ ایک ایسا سلگتا ٹاپک ہے
کہ اس برائی کے اندر، غیر شرعی رسم و رواج کے اندر آج اچھے خاصے مسلمان، دیندار، حاجی، نمازی اور اسی طریقے سے صوفی اور عالم بھی گرفتار نظر آتے ہیں۔ غرضے کی شادی بیاہ میں غیر شرعی جو رسم و رواج ہے، اس نے ہمارے مسلم سماج پر بہت گہرا اثر پیدا کر رکھا ہے، اور جس کے چنگل سے نکلنا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں ممکن تو نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ کے ایسے بہت سارے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ غیر شرعی رسم و رواج میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتے یا نہیں الجھے ہوں گے۔ محترم سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ہماری زندگی کا کوئی بھی گوشہ، ہماری زندگی کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریعت نے اس طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو اور ہمیں یوں ہی بے یار و مددگار دوسرے مذاہب کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی قدم قدم پر کی ہے۔ خوشی منانی ہو تو کیسے، غم اگر آ جائے تو کیسے، اور اسی طریقے سے شادی ہماری کیسے ہونی چاہیے، بیاہ کیسے ہونے چاہیے، نکاح کس طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی ہماری شریعت نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اسلام میں نکاح جو ہے یہ ایک پاکیزہ اور پروقار عمل ہے۔ میں آپ سب کی توجہ میں سب سے پہلے اپنی طرف چاہتا ہوں، کیونکہ یقیناً یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے جس پر ہر سنجیدہ دل کو، ہر سنجیدہ مزاج انسان کو بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ بذات خود ہم مسلمان ہو کر کے غیر شرعی رسم و رواج میں ہم الجھ کیسے گئے یا ہم الجھ کیسے جاتے ہیں، بالخصوص شادی بیاہ جیسے پاکیزہ عمل سے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں نکاح ایک پاکیزہ اور پروقار باوقار عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو پیغمبروں کی سنت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سادہ اور آسان بنایا ہے۔ یہ جو تمہیدی کلمات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ بذات خود ایک ایسے کلمات ہیں کہ ان میں وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو غیر شرعی رسم و رواج کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سادہ اور آسان بنایا، اور نکاح، شادی اور بیاہ میں غیر شرعی رسم و رواج کو ناپسند کیا ہے۔ اسلام نے نکاح کو جتنا آسان رکھا ہے، موجودہ سماج اور معاشرے نے اسے اتنا ہی زیادہ مشکل بنا دیا۔ یعنی اسلام نے شادی کو، بیاہ کو، نکاح کو آسان بنا کر کے امت کے سامنے پیش کیا، لیکن امت نے اپنے آپ کو غیر شرعی رسم و رواج میں الجھا کر کے اس آسان کو جو شریعت نے آسان کیا تھا اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا لیا ہے، اور نکاح کے بابرکت اور خوبصورت بندھن پر بے شمار رسومات، تقریبات اور فضول اخراجات کے ایسے بوجھ لاد دیے گئے ہیں کہ ایک غیر آدمی کے لیے وہ ایک ناقابل تسخیر پہاڑ بن جاتا ہے۔ یعنی شادی بیاہ جو اسلام نے آسان بنا کر کے پیش کیا تھا، موجودہ سماج اور معاشرے نے اسے بیجا غیر شرعی رسم و رواج، تقریبات اور فضول خرچیوں کے ایسے بوجھ لاد دیے یا ایسے بوجھ عائد کر دیے کہ اس میں بالخصوص غریب طبقے کے مسلمان پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
غریب طبقے کے مسلمان پستے ہوئے نظر آ رہے. اور یاد رکھیے ایک ایک لفظ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو تقریر سننے کا مزہ آئے گا, اور ایک ایک لفظ ہو سکتا ہے شاید آپ کے دل میں اترتا چلا جائے. نکاح فطرت انسانی کے ایک ضروری تقاضے کو, نکاح فطرت انسانی کے ایک ضروری تقاضے کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ الفاظ میں آپ کو پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ نکاح فطرت انسانی کے ایک ضروری تقاضے کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اگر اس جائز طریقے پر بیجا رسومات اور تقریبات اور فضول خرچیاں عائد کر دی جائیں گی, اور یہ پاکیزہ عمل جب اس کے بوجھ تلے, کس کے, غیر شرعی رسم و رواج کے بوجھ تلے, فضول خرچیوں کے بوجھ تلے جب نکاح جیسا پاکیزہ عمل جب دب جائے گا, اور انسان جائز طریقے سے یعنی نکاح کے ذریعے سے فطرت انسانی کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو جب پورا نہیں کر پائے گا تو ناجائز طریقے پر وہ نکل پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی ناجائز طریقے کو تلاش کر کے ناجائز طریقے سے جسم کی بھوک کو مٹائے گا. فطرت انسانی کے جو تقاضے ہیں اس کو جب جائز طریقے سے نہیں پورا کر پائے گا تو ناجائز طریقے سے وہ انسان جا کر کے پورا کر لے گا. ایک اور بات میں آپ کے حوالے کروں, جس طریقے سے جب سماج اور معاشرہ اگر جنگل بن جائے, سماج اور معاشرہ اگر جنگل بن جائے تو اس میں رہنے والے لوگ حیوان اور درندہ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس سماج اور معاشرے میں نکاح مشکل کر دیا جاتا ہے, نکاح کو مشکل بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے, نکاح کو غیر شرعی رسم و رواج اور فضول خرچیوں کے بوجھ تلے دبا دیا جاتا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا جاتا ہے جس سماج اور معاشرے میں, اس سماج میں زناکاری عام ہو جاتی ہے. نکاح جب مشکل ہوگا تو اس کے برعکس جو زناکاری ہے وہ عام ہو جائے گی. اس لیے نکاح کو ہمیں آسان بنانا ہے, غیر شرعی رسم و رواج میں الجھ کر کے نکاح کو مشکل نہیں بنانا ہے. نکاح آسان کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے, اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ شادی بیاہ کے شرعی اصول کیا ہے, شادی بیاہ کے شرعی قاعدے اور ضابطے اور قوانین کیا کیا ہے. اگر یہ جان گئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے علاوہ جتنے سب واہیات ہیں, سب غیر شرعی رسم و رواج ہیں, سب یہ فضول خرچیوں میں شامل ہے. ایک مسلمان کو شادی کس انداز میں کرنی چاہیے وہ میں صحابہ کرام کی شادی کیسے ہوتی تھی اس کی روشنی میں بتاؤں گا, لیکن یہاں سب سے پہلے میں پیش کروں کہ شرعی شادی کے پروسیس کیا ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک مومن بندہ شادی کرنے کا ارادہ رکھے تو اس کے لیے شرعی طور پر اسلام نے کن کن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے. سب سے پہلی چیز, لڑکی اور لڑکا دونوں آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں. یعنی لڑکی اور لڑکے کا رضامند ہونا یہ ضروری ہے, دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں. زبردستی شادی نہیں ہوگی, زبردستی نکاح نہیں ہوگا. دوسری چیز, لڑکی ہے تو اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے, بغیر ولی کے شادی نہیں ہوگی. یہ شرعی شادی کے پروسیس میں بتا رہا ہوں, اصول بتا رہا ہوں. تیسری چیز, دو عادل گواہ ہوں, یعنی آدمی اگر شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ دو عادل گواہ اس کے ساتھ ہوں. چوتھی چیز مہر, اور پانچویں چیز ولیمہ. یہ جو 5 چیزیں ہیں یہی پانچوں چیزیں مل کر کے نکاح کے پروسیس کو پورا کرتی ہیں, اور یہی پانچوں چیزیں اگر کسی انسان کے پاس مکمل ہو جائیں تو اس کی شادی مکمل ہو جاتی ہے. اب اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ فضول خرچیوں میں سے آتی ہیں, اور بیجا اور غیر شرعی رسم و رواج میں سے آتے ہیں. چلیے میں آپ کو بتاؤں
کہ صحابہ کرام کی شادی کیسے ہوتی تھی. سب سے پہلے غیر شرعی جو رسم ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اس کو میں بیان کروں گا. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو بسا اوقات 1 سال سے یا کبھی کبھی آدھے سال سے یا 6 مہینے سے وہ شادی کی تیاری میں لگ جاتا ہے. 1 سال تک آدمی شادی کی تیاری کر رہا ہے. یا اگر ایسے ہی کسی کے گھر میں جوان بہن ہے یا بیٹی ہے, یا گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو سماج اور معاشرے نے غیر شرعی رسم و رواج کو ایسا اپنے اوپر لادا ہے کہ بچی اگر پیدا ہوتی ہے فوراً باپ سوچنے لگتا ہے کہ اب ہماری بیٹی کی شادی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے. اسی وقت سے وہ جمع کرنا شروع کر دیتا اگر نارمل قسم کا انسان ہوتا ہے تو. شادی بیاہ میں آدمی 1 مہینے پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو رشتہ داروں کو بلانا ہے, دوست احباب کو بلانا ہے, لڑکا ہے تو اسے ولیمہ کرنا ہے, سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ مہر ادا کرنا ہے, سماج اور معاشرے کو دیکھ کر کے اسے زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں کو بلانا ہے. ایک اور مسئلہ بڑا عجیب چل رہا ہے, شادی بیاہ میں اگر رشتہ دار 1-2 ناراض نہ ہو تب تک شادی ہوتی نہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو معمولی معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, معمولی معمولی باتوں پر, یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ لوگ بوٹیوں پر لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں. نارمل بات پر آدمی رشتہ داروں کو منانے کے لیے لگا رہتا ہے کہ ہماری شادی میں فلاں نہیں آئیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے, فلاں کو نہیں بلاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے. ایسے ہی بارات کا ایک غیر شرعی تصور ہمارے سماج اور معاشرے میں. مسئلہ کیا ہے, اگر آج میں تو کہتا ہوں کہ اگر اچھے خاصے دیندار گھرانے کو میں نے دیکھا ہے, ان کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی بارات کیوں لے کر کے جاتے ہو, بارات نہیں لے کے جانا چاہیے, جواب کیا دیتے ہیں کہ جب فلاں گھر میں شادی ہوتی ہے تو ہمیں بارات لے کر کے جاتے ہیں, ہم اگر اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی کر دیں گے تو وہ لوگ برا مان جائیں گے کہ ہم بارات لے کر کے جاتے ہیں تو یہ بارات لے کر کے نہیں گئے. یعنی آدھے سے زیادہ جو غیر شرعی رسم و رواج ہیں وہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اپنے اوپر لاد لیا. میں کہتا ہوں کہ شادی سنت ہے. شادی کیا ہے؟ سنت ہے, اور سنت کے طریقے سے ہی کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کو دیکھ کر کے سنت ادا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے صحابہ, نبی کے یار شادیاں کیسے کرتے تھے. آج آدھے سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار کہیں ناراض نہ ہو جائے, اور آدھے سے زیادہ رشتہ دار ناراض ہی پڑے رہتے ہیں. جب آدمی سنت سے ہٹتا ہے نا, بھٹکتا ہے, تو اسے قدم قدم پر ٹھوکریں لگتی ہیں. اور اگر کہا جائے کہ بارات مت لے کر کے جاؤ تو جواب کیا ملتا ہے, بارات نہیں لے کے جائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے. بارات نہیں لے کے جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ بارات نہیں بلکہ ایک میت جا رہا ہے, یہ جنازہ جا رہا ہے. سوچو یہ تصور. اگر شادی بیاہ میں آدمی بارات لے کر کے نہیں جا رہا ہے تو سوچتا کیسے مزہ آئے گا. ایسے ہی ناچ گانا ڈھول تاشا, میں کہتا ہوں کہ یہ اگر آدمی اگر نکاح کرنے کے لیے بارات ڈھیر سارا لے کر کے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈھول تاشے بجا بجا کر کے لے کے جا رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ صرف نکاح کی توہین نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال رہا. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, دیندار, نمازی, متقی, پرہیزگار قسم کے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس سے روک نہیں پاتے یا اپنے آپ وہ رک نہیں پاتے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر شرعی رسم و رواج. آئی کہاں سے ہیں؟ دوسروں کو دیکھ کر کے کہ دوسرا مجھے بارات لے کر کے گیا تھا اپنے بیٹے کی شادی میں تو میں بھی لے کر کے جاؤں گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے نبی کو بارات لے کر کے گئے تھے کہ نہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, ہمارا دوست ہمیں بارات لے کر کے گیا تھا تو دوست کو بھی لے کر کے جاؤں گا, نہیں. نبی کی زندگی کو دیکھیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی, عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے رکھی ہے. شادی کرتے ہیں, اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. کہتے عبد الرحمن یہ زرد نشان کیسے ہیں, کس چیز کے نشان ہے, شادی کر لیے ہو کیا؟ سوچئے
کہ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کون سی تھی؟ کوئی نہیں تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ شادی کرتے ہیں، وقت کے پیغمبر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا۔ پوچھتے ہیں عبد الرحمن تم نے شادی کی؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یار شادی کر لیا بلایا بھی نہیں، شادی کر لیا بلایا نہیں، کیسی شادی کر لیا یار، مجھے بھول گیا۔ اللہ کے نبی نے تانے نہیں دیے، یہ نہیں کہا مجھے بھول گیا، یہ نہیں کہا میں نبی ہوں مجھے بھول گئے، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا بارک اللہ لک و بارک علیک۔ اللہ کے نبی نے کیا دی؟ دعا دی۔ ہم کیا دیتے؟ تانے۔ ہم کیا دیتے؟ تانے۔ ہماری شادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں ہمارے باپ کا جنازہ ہوتا ہے، کسی کا جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جنازہ سنت کے مطابق ہو، غسل سنت کے مطابق ہو، کفن سنت کے مطابق ہو، دفن سنت کے مطابق ہو، جنازے کی نماز سنت کے مطابق ہو۔ لیکن شادی بیاہ کی خوشی میں ہم جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور سنت کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہاری شادی میں برکت دے، اولو بشأۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کی نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یہ نہیں کہا کتنے آدمی بارات میں لے کے گئے تھے، کتنا جہیز نے پائے ہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے جب دو دوست ملتے ہیں، کیا ملا تم کو شادی میں؟ انگوٹھی تک نہیں دیے، گھڑی تک نہیں دیے۔ کیسے لوگ ہیں یار، غریب گھر میں شادی کر لیا کیا، گاڑی نہیں دیے؟ ارے آج کل تو 4 ویلر مل رہا ہے، تم کو گاڑی تک نہیں ملی۔ یہ تانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہا، دعا دی، اس کے بعد کہا کہ ولیمہ کیجیے۔ اور چلیے، میں چونکہ سخت کلامی کا عادی ہوں، میں ہر وہ بات جو سماج اور معاشرے کو آئینہ دکھاتی ہیں وہی باتیں زیادہ تر خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج لوگ جہیز کے لیے رونا روتے ہیں نا کہ جہیز لوگ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، بیٹی والے رونا روتے ہیں۔ بیٹی والوں کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مطلب میں مطلق طور پر یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہم سب کے گھر میں بہن بیٹی رکھی ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہماری بہن یا ہماری بیٹی کی شادی کسی اونچے خاندان میں ہو جائے، کسی بڑے گھر میں ہماری شادی ہو جائے۔ میں اس پر ایک واقعہ سنا کر کے کچھ کمنٹ کروں گا اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، جلیبیب نام ہے، شکل بھی بہت زیادہ شکل سے خوبصورت نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نسب کے نہیں ہیں، اونچے خاندان کے نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے کیا ان کے پاس؟ عمدہ اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ عمدہ اخلاق ہے، اور اعلیٰ قسم کا تقوی ان کے پاس ہے، دینداری ہائی کوالٹی کی ہے۔ کیا ہے؟ دینداری ان کے پاس ہے، عمدہ اخلاق ہے، اور بہترین تقوی ان کے پاس ہے۔ نام کیا ہے؟ جلیبیب۔ اور اتنے پیارے صحابی ہیں نا کہ ایک جنگ میں جب یہ شامل ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی غائب تو نہیں ہے، دیکھو کوئی غائب تو نہیں ہے، دیکھو کوئی غائب تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام 3 بار کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی کوئی غائب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چونکہ جلیبیب کو تلاش کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جلیبیب کی لاش کو تلاش کرو، جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ جلیبیب 7 کافروں کی لاشوں کے بیچ میں پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو اٹھاتے اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے علاوہ جلیبیب کے لیے کوئی چارپائی نہیں تھا۔ سوچو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جلیبیب شکل سے بہت زیادہ خوبصورت نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، دھن دولت نہیں، بنگلہ ان کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیبیب کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دریا دلی ہے اور رحم دلی ہے، اللہ کے نبی شادی کرانا چاہتے ہیں ان کی۔ 3 بار اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتے؟ جلیبیب 3 بار وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جلیبیب میں تمہاری شادی کراؤں گا۔ اللہ کے رسول ایک انصاری کے گھر پہ بھیجتے ہیں،
کہ جانا وہاں جا کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہاری بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر وقت کا امام کوئی عالم دینداری کی بنیاد پر اگر کسی لڑکے کو کہہ دے کہ فلاں کی بیٹی سے شادی کر لو، بھلے لڑکا اگر غریب ہے تو سامنے والا مولوی صاحب سے اس لیے ناراض ہو جائے گا کہ یہ غریب ہے اس لیے مولانا صاحب نے میرے گھر پہ بھیج دیا۔ ایسا اللہ کے نبی جب بھیجتے ہیں یہ خوشی خوشی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے سلام کہتے ہیں، خوشی خوشی سب کو بتاتے ہیں، گھر میں خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ آج معاشرہ بالکل بدل چکا ہے۔ معاشرہ اس لیے بدل چکا ہے کہ ہم ایک ایسے سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے اور ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا رہن سہن، ان کے رسومات ہمارے مسلموں میں در آئے ہیں۔ اگر آج کا کوئی نوجوان دینداری کی بنیاد پر بذات خود دیندار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دینداری کی بنیاد پر کسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے اور اس کے بھائی سے یا باپ سے اگر کہہ دے مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، آدمی تیش میں آ جاتا ہے، آدمی تیش میں آ جاتا ہے۔ جلیبیب کا معاملہ بھی یہی تھا، کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا نہ تو خاندان اونچا ہے، نہ تو تمہارے پاس دولت ہے، نہ کوئی شہرت ہے، اور نہ ہی شکل و صورت سے خوبصورت ہو، ہم کہاں اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں۔ بیٹی سنتی ہے، دینی غیرت جذبات میں آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ میرے امی اور ابو جان آپ جانے یا انجانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے حوالے مجھے کر دیجئے، وہ جہاں چاہیں گے وہاں میں شادی کر لوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے تو ایک باپ بھی یہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی اونچے خاندان میں جائے، میری بیٹی بڑے گھر میں جائے، میری بیٹی جس گھر میں جائے اس گھر میں فیملی کم ہو، لڑکا اکلوتا ہو، لڑکے کا جاب اچھا ہو، لڑکے کا بزنس اچھا ہو، لڑکا خوبصورت ہو۔ دینداری گیا تیل لینے، جب بات یہ آتی ہے کہ لڑکا خوبصورت ہو، لڑکا ہینڈسم ہو، اس کی اپنی بزنس ہو، اپنا جاب ہو اور اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، جب ایک باپ یہ تلاش کرے گا تو ایک لڑکا مجبور ہو جاتا ہے جہیز کے لینے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سماج اور معاشرے میں جہیز جیسی لعنت در آئی ہے تو خاص طور سے بچیوں کے رشتوں کے لیے دینداری شرط ہے، دینداری تلاش کرنی چاہیے۔ اونچے گھر اور امیر قسم کے لوگ ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھے ہوں۔ اب میں جو کمنٹ کرنے والا تھا وہ کمنٹ یہ، اس کمنٹ کو آپ اپنے دل میں بسا لیجئے۔ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کے لیے اگر غریب گھر سے غریب لڑکے کا رشتہ اگر آ جائے، پھر سے سنیے، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہماری بہن بیٹی کے لیے اگر کسی غریب گھر سے غریب گھر کے لڑکے کا پیغام نکاح آ جائے تو آدمی استخارہ کرتا ہے، اور ہماری بہن کے لیے، ہماری بیٹے کے لیے اگر امیر باپ کا بیٹا، چاہے وہ جتنا بگڑا ہوا بیٹا ہو، اگر اس کا پیغام نکاح ہمارے گھر میں آ جائے، ہماری بیٹی کے لیے آ جائے، ہماری بہن کے لیے آ جائے تو آدمی ناچنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے، خاندان والوں کو بتاتا ہے فلاں لڑکے کا نکاح میری بیٹی کے لیے پیغام نکاح آیا ہے۔ اور جب کہا جائے کہ بھائی جو غریب لڑکا ہے نا وہ دیندار ہے، وہ تقوی والا ہے، اس کے پاس بہترین عمدہ اخلاق ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ ارے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میری بیٹی کو کما کے کھلائے گا کیسے؟ کہاں سے کمائے گا؟ کیسے کھلائے گا؟ یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ بہانے ہوتے ہیں، چوچلے بازیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جس امیر زادے کا رشتہ تمہاری بہن کے لیے آیا ہے، تمہاری بیٹی کے لیے آیا ہے، وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں، اس کے پاس دینداری نام کی کوئی چیز نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے دے گا۔
اللہ ہدایت دینے والا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو اللہ اس گھٹیا انسان کو ہدایت دے سکتا ہے وہ اللہ غریب انسان کو روزی نہیں دے سکتا. کتنی فوہر دلیلیں ہمارے پاس ہیں. اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ آج جہیز جیسے فضول رسم و رواج نے ہمارے سماج اور معاشرے کو جہنم نما بنا کے رکھا ہے. جہیز کی وجہ سے امت کی بیٹیاں نکاح کے لیے ترس رہی ہیں, ان کی جوانیاں ختم ہو رہی ہیں. یہ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس لعنت کے چپیٹ میں پورا سماج اور معاشرہ ہے. امت کی بیٹیاں سسک رہی ہیں, امت کی بیٹیاں ایسے نوجوانوں کو تلاش کر رہی ہیں جو بنا جہیز کے, جو بنا کسی مطالبے کے انہیں اپنے عقد زوجیت میں لے کر کے آنے والے ہوں. آج جہیز کی چپیٹ میں آ کر کے ہمارے نہ جانے کتنی مسلم بہنوں نے, کتنی مسلم بیٹیوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا غیرت مند نوجوان نہیں ہے جو مجھے صرف سنت کے مطابق شادی کر کے اپنی بیوی بنا سکے, اس لیے ہم غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمارے جو غیر بھائی ہیں وہ بنا کسی جہیز کے, بنا کسی مطالبے کے ہمیں اپنا رہے ہیں, اس لیے ہم اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ غیرت مند مسلمانوں کے گال پر ایک ایسا تماچا ہے جس تماچے کو پورے سماج اور معاشرے کو محسوس کرنا چاہیے. کیا ہے کوئی ایسا غیرت مند انسان, کیا ہے کوئی ایسا غیرت مند نوجوان جو یہ کہے کہ میں شادی کروں گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق؟ تو غیر شرعی جو رسم و رواج ہیں اس میں ایک کیا ہے, جہیز ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا جہیز کی لعنت میں امت کی بیٹیاں سسک رہی ہیں, امت کی بہنیں آواز دے رہی ہیں اور امت کی بیٹیاں ارتداد کا راستہ اختیار کر رہی ہیں اس جہیز کی وجہ سے. اور نہ جانے کتنے ایسے غریب باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی جہیز دے کر کے کی اور جہیز کا قرضہ اتارتے اتارتے ان کی کمر جھک گئی لیکن قرض نہیں اتر سکا. سماج اور معاشرے کو غیرت مند نوجوانوں کی ضرورت ہے, سماج اور معاشرے کو دیندار نوجوانوں کی ضرورت ہے, سماج اور معاشرے کو اخلاق مند نوجوانوں کی ضرورت ہے, سماج اور معاشرے کو ایسی بہنوں, ایسی بیٹیوں کو تلاش کر کے اپنے عقد زوجیت میں لانے کی ضرورت ہے جو جہیز کی وجہ سے آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے کسی غیرت مند بھائی کا انتظار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اور آگے چلیے. شادی بیاہ کے لیے اسلامی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی ایک نظر لڑکے کو دیکھ لے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں. شادی کے بعد یہ نہ ہو کہ میں اگر تمہیں پہلے سے دیکھی ہوتی تو تمہیں کبھی اپنا جیون ساتھی نہیں چنتی. یہ ضروری ہے. لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے, لڑکا گجرات میں ہے, گھر والے وہاں لڑکی دیکھ کر کے رشتہ فکس کر دیے. لڑکا بولتا ہے کہ امی مجھے دیکھنا ہے, امی بولیں گی کہ جہاں میں چاہوں گی تیری شادی وہیں ہوگی. ایسا ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے. اور اگر ایک لڑکا اپنے گھر میں یا ایک لڑکی اپنے گھر میں مہذب اور شائستہ الفاظ میں یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں کی لڑکی دینداری کی بنیاد پر پسند ہے, میری شادی وہاں کرا دو, یا کوئی لڑکی اگر بول دے گھر میں کہ دینداری کی بنیاد پر مجھے فلاں کا لڑکا یا فلاں شخص مجھے پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, ماں باپ کے تیور بدل جاتے ہیں, تیش میں آ جاتے ہیں کہ پہلے سے شاید کوئی چکر وکر چل رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں ایک بہترین نصیحت ہے, اس کو میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو اصول کیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے تاکہ شادی بیاہ کے بعد کوئی ان کی زندگی میں خلفشار نہ ہو, کوئی فتنہ برپا نہ ہو. لیکن آج جہالت اس قدر عام ہے, غیر شرعی رسم و رواج اس قدر عام ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کے لیے بیوی کا انتظام کر دیتے ہیں, اور اگر بیٹا دیکھنے کی مانگ کرتا ہے یا اچھا کرتا ہے تو ماں باپ یہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں
کہ ہم نے دیکھ لیا بس ہمیں پسند ہے تو تم کو بھی پسند ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بیٹیوں سے بھی اجازت لی جانی چاہیے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بیٹیوں سے اجازت نہیں لی جاتی، انہیں نہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے، کون ہے، کیسا ہے وہ، ان کی اجازت نہیں لی جاتی ہے۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچیوں سے، بیٹیوں سے بھی اجازت لی جانی چاہیے، ان کی مرضی کے خلاف ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اب شادی کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آدمی اگر غریب ہوتا ہے نا تو لوگ شادی نہیں کرتے، بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے۔ اچھا، بیٹے والے جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے چالاک ہوتے کبھی کبھی، چونکہ ایک عالم ایک آئینہ ہوتا ہے، سماج اور معاشرے میں جو بھی برائی دیکھے گا آئینے کی طرح دکھائے گا، چاہے اس برائی کے چپیٹ میں اس آئینے میں ہی کیوں نہ بدنما دکھوں۔ لڑکے والے جو ہوتے ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، غریب گھر کی بچی کا اگر پیغام نکاح آئے گا تو کہیں گے ابھی ہم اپنے بچے کی شادی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور اگر امیر باپ کی اکلوتی بیٹی آ جائے، اس کا پیغام نکاح آ جائے، فوراً ہاں کر دیتے ہیں، اور کیا کہیں گے؟ دیکھو بھائی ہمیں جہیز میں کچھ چاہیے ہو یہ نہیں، ہم کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ یہ بھائی جب تم نے اشارے میں کہہ ہی دیا، ایک غریب گھر کی لڑکی بیٹھی ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، تم اس کو اپنے بچے کے لیے پسند نہیں کر رہے ہو، ایک امیر باپ کی بیٹی کا پیغام نکاح آتا ہے، تم اس لیے ایکسپٹ کر رہے ہو کہ یہاں سے ڈھیر سارا مال ملے گا۔ کہتے ہمیں کچھ چاہیے نہیں، جو تم دو گے اپنی بیٹی کو دو گے۔ پھر تمہارا بیٹا کیا کرے گا؟ جب باپ اپنی بیٹی کو دے گا تو تمہارا بیٹا کیا کرے گا؟ نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ بھائی ایک باپ اپنی بیٹی دے رہا ہے، وہ صرف بیٹی نہیں، وہ کلیجے کا ٹکڑا ہوتی ہے، وہ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، وہ ایک باپ کا خون ہوتی ہے، ایک باپ کا غرور ہوتی ہے۔ ایک باپ اگر بیٹی دیتا ہے تو صرف یہ مت سوچئے کہ وہ ایک بیٹی دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ دے رہا ہے، پوری زندگی کی کمائی دے رہا ہے۔ کیا کم ہے؟ لڑکے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ لڑکے کا معیار یہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا شخص پیغام نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی تمہیں پسند ہے دین اس کا اور اس کا اخلاق، تو شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے، یعنی صرف دینداری کی بنیاد پر شادی نہیں کرتے، صرف اخلاق کی بنیاد پر شادی نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر فتنہ ہوگا، فساد عظیم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ کیسے؟ کہ ایک باپ اگر اپنی بیٹی کی شادی ایک دیندار لڑکے سے نہیں کر رہا ہے، ایک اخلاق مند لڑکے سے شادی بیاہ نہیں کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، تو پھر اور کیا دیکھ کر کے وہ کرنا چاہتا ہے؟ وہی نا جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، وہی جس کو وہ تلاش کر رہا ہے کہ میری بیٹی غریب گھر میں نہیں جائے گی، میری بیٹی بڑے گھر کی بہو بنے گی۔ تو لڑکے کا معیار اس کا دین، اس کا اخلاق چیک کر لو۔ اور لڑکی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں سے شادیاں 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہیں، 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر کے، لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے پاورفل ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، لڑکی لے آتے ہیں۔ اگر لمالہا ولحسبہا، اور اس کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے حسب و نسب کو بہت دور تک دیکھتا ہے، اس کی دادی کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کی نانی کون ہے، اس کی نانی کہاں کی تھی، اس کے نانا کا مزاج کیسا تھا، ساری چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی جمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولی دینہا، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اس لیے کہا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان پہلے مال کی طرف ہوتا ہے، حسب و نسب کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی خوبصورتی کی طرف ہوتا ہے۔
غیر شرعی جو رسم اور رواج ہمارے سماج اور معاشرے میں نا، وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کی شادی ہم اپنے خاندان میں ہی کریں گے. ہم خان ہیں تو خان میں کریں گے، شیخ ہیں تو شیخ میں کریں گے، انصاری ہیں تو انصاری میں کریں گے. وہ لڑکا چاہے جیسا ہو، چاہے جتنا نکما ہو، چاہے جتنا بے روزگار ہو، چاہے جتنا بیکار قسم کا لڑکا ہو، شادی ہوگی تو ہمارے خاندان میں ہوگی شادی. اور غیر خاندان میں لڑکا چاہے دیندار ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پڑھا لکھا ہو، ایسا لڑکا ہم نہیں شادی کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے خاندان کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینداری کی بنیاد پر شادیاں کیا کرو، اور دینداری کو ترجیح دو. دینداری کو ترجیح دو گے تو تمہاری شادی شدہ زندگی کامیاب زندگی گزرے گی. اب ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، آدمی جب کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے نا، تو وہ صرف اپنے لیے ایک بیوی نہیں تلاش کرتا ہے، یا صرف اپنے لیے ایک بیوی نہیں لاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایک ماں بھی لاتا ہے. اپنے بچوں کے لیے ایک ماں بھی لاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی دیندار بیوی سے شادی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اس نے دیندار ماں کو تلاش کیا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتا دوں، مزہ آ جائے گا سن کر کے. اگر ایک لڑکا اپنی شریک حیات کے لیے، اپنی ہونے والی بیوی کے لیے اگر دینداری کو ترجیح دیتا ہے نا، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ صرف ایک لڑکی نہیں لا رہا ہے، پورا ایک دین اپنے گھر میں لے کر کے آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ دین لے کر کے آ رہا ہے. اور اگر ایک لڑکی باحیا ہو، ایک لڑکی دیندار ہو، تو وہ نسلوں کو سنوار دیتی ہے، نسلوں کو سجا دیتی ہے، اور نسلوں کو سنوار دیتی ہے، نسلوں کو بنا دیتی ہے. اس لیے اگر کسی نے دینداری کی بنیاد پر شادی کی تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے گھر میں صرف ایک لڑکی، ایک بیوی نہیں لایا ہوں، بلکہ پورا ایک دین لے کر کے آیا ہوں. ایک دین اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے. اور جب دینداری کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں تو شادیاں اچھی خاصی شادیاں ہوتی ہیں، بابرکت شادیاں ہوتی ہیں، اور ایسی شادیاں زندگی تک چلتی رہتی ہیں، کبھی نہ اتفاقی اور نہ چاکی نہیں آتی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی شادی، بالخصوص نوجوانوں سے خطاب ہے، اپنی شادی ہم سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ کریں. اور اگر ہمارے گھر میں ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، یا ہمارا بیٹا ہے، یا ہماری بیٹی ہے، جو کوئی بھی ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ شادی بیاہ میں غیر شرعی رسم و رواج سے اوپر اٹھ کر کے شادی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی ہم کوشش کریں. دیکھیے ہمارے کارڈ پر کیا لکھا رہتا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میرے نبی کی سنت ہے. کیا نکاح جو سنت ہے ڈھول تاشے پر نکالا جائے گا؟ اور ایسے لکھا رہتا ہے دختر نیک اختر، یعنی فلاں کی نیک بیٹی، اچھی بیٹی. کیا اچھی بیٹیوں کا نکاح ڈھول تاشے پر کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں کیا جاتا. یہ ساری چیزیں رسومات میں سے ہیں اور فضول خرچوں میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے فضول رسومات اور رواج سے اور فضول خرچوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.